عمر بن خطاب بہت ہی کروشل ٹائم میں مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ بنے، کیونکہ ایٹ دی سیم ٹائم مسلمان دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور رومن This is where we hold them! اور پرشین امپائرز کے ساتھ لڑ رہے تھے۔ ان تینوں امپائرز میں فرق یہ تھا، رومن جو پچھلے 1000 سال سے دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور تھی، اور پرشین تھے پچھلے 800 سال سے دنیا کی دوسری بڑی سپر پاور تھی۔ لیکن ان کے ساتھ ایک ہی ٹائم میں لڑ کون رہا تھا؟ مدینہ کی ریاست جو ان سب سے صرف چند سال پہلے بنی تھی، لیکن ان سب سے ڈرنے کی بجائے حضرت عمر فاروق اور صحابہ کرام نے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفنا دیا، اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق پہلی بار مسلمانوں کے خلیفہ بنے۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو لوگ انہیں رسول اللہ کے ٹائٹل سے پکارتے تھے، لیکن ان کی وفات کے بعد لوگ کنفیوز ہو گئے کہ حضرت ابوبکر صدیق کے لیے کون سا ٹائٹل یوز کیا جائے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے بادشاہ، سیزر اور کسرا جیسے ٹائٹل چھوڑ کر خلیفہ کا نام چوز کیا، اور ان کے بعد حضرت عمر فاروق نے اپنے لیے امیر المومنین کا نام چوز کیا۔ جب حضرت عمر فاروق خلیفہ بنے تو مسلمانوں کی ایک فوج حضرت خالد بن ولید کی لیڈرشپ میں رومن امپائر میں لڑ رہی تھی، اور دوسری چھوٹی فوج پرشین امپائر میں تھی۔ لیکن حضرت عمر فاروق کو رومن امپائر سے زیادہ پرشین امپائر کی زیادہ فکر تھی، کیونکہ پرشین امپائر میں حضرت خالد بن ولید جیسے جنرل موجود نہیں تھے۔ خلیفہ بننے کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ پورے عرب سے لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے مدینہ آ رہے ہیں، تو انہوں نے اس ٹائم کو یوز کر کے پرشین امپائر میں موجود مسلمانوں کی فوج کے لیے ایک نئی فوج تیار کرنا شروع کر دیا۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں بار بار مسلمانوں کو جہاد کی طرف بلاتے رہے، لیکن انہوں نے پہلی بار دیکھا کہ پرشین امپائر سے لڑنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے، اور یہ اس لیے نہیں تھا کہ مسلمان لڑ کر تھک چکے تھے، بلکہ اس لیے تھا کہ وہ جانتے تھے کہ حضرت خالد بن ولید رومن امپائر میں ہیں، پرشین امپائر میں نہیں، اور ان کے بغیر کوئی بھی جنگ جیتنا امپوسیبل ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ جو یہ نئے مسلمان ہیں ان کا یقین اور ٹرسٹ اللہ کی بجائے حضرت خالد بن ولید کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہے، جو مسلمان کی اس ریاست کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے۔ 3 دنوں کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن بہت سخت غصے کے ساتھ سپیچ کی، تو ان میں سے ایک مسلمان ابو عبید جو صحابی بھی نہیں کھڑے ہوئے اور کہا میں جہاد کے لیے تیار ہوں، اور ان کے بعد آہستہ آہستہ اور بھی لوگ آنے لگے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کی 1000 کی فوج تیار کی، اور ان کا لیڈر ابو عبید کو بنا کر پرشین امپائر کی طرف روانہ کر دیا۔ لیکن ایک بہت بڑا رسک تھا، اگر یہ فوج پرشین امپائر سے ہار جاتی تو مسلمان پھر کبھی بھی حضرت خالد بن ولید کے بغیر جنگ نہیں لڑتے، اور ایسا ہی ہوا۔ پرشین امپائر سے یہ مسلمان کی فوج بہت بری طرح ہار گئی۔ مگر ویٹ، یہ فوج ابھی تک راستے میں ہے، ابھی تک پہنچی نہیں ہے۔ جب یہ فوج آہستہ آہستہ پرشین امپائر کی طرف روانہ ہو رہی تھی تو ادھر رومن امپائر میں مسلمانوں نے حضرت خالد بن ولید کی لیڈرشپ میں اس زمانے کے شام اور سیریا کی سب سے امپورٹنٹ سٹی دمشق کو ہر طرف سے گھیر لیا تھا، اور مسلمانوں کی فوج کو کافی عرصے تک پتہ ہی نہیں تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق وفات پا چکے ہیں، اور ان کے بعد مسلمانوں کا نیا خلیفہ حضرت عمر فاروق ہیں۔ تو مسلمانوں نے حضرت خالد بن ولید کی لیڈرشپ میں کئی بار کوشش کی کہ کسی طرح
اس قلعے میں گھس سکے، لیکن یہ دمشق کوئی عام سٹی نہیں تھا، بلکہ اسے اس زمانے میں پیراڈائز آف سیریا یعنی سیریا کی جنت کہا جاتا تھا، اور اب تک پورا عرب اپنا سب سے بڑا امپورٹ اسی راستے سے کیا کرتا تھا۔ مطلب یہ دمشق اس علاقے میں سب سے پاورفل سٹی تھی۔ اس زمانے میں یہ عربوں کے لیے ایک ایسی سٹی تھی جیسے آج کے لوگوں کے لیے نیو یارک ہو۔ تو مسلمانوں نے اس وقت کی سب سے پاورفل سٹی دمشق کو ہر طرف سے گھیر لیا تھا۔ تو خالد بن ولید نے اس سٹی کے ہر مین گیٹ پر اپنے سب سے بیسٹ جنرلز کو کھڑا کیا تھا۔ ان بیسٹ جنرل میں سے ایک حضرت ابو عبیدہ بن جراح تھا۔ آخرکار بہت کوشش کرنے کے بعد بھی دمشق فتح نہیں ہوا۔ پھر ایک دن اچانک دمشق سے ایک آدمی نکلا اور حضرت خالد بن ولید کے پاس آیا اور کہا، حال ہی میں دمشق کے لیڈر کے پاس ایک بیٹا پیدا ہوا ہے، جسے سیلیبریٹ کرنے کے لیے انہوں نے بہت بڑی پارٹی کا انتظام کیا ہے، اور ان میں انہوں نے رومن امپائر کی فوج کو بھی بلایا ہے، اور وہ اس پارٹی میں اتنی شراب پئیں گے کہ کوئی بھی اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہے گا۔ اسی رات حضرت خالد بن ولید نے مسلمانوں کے کچھ گروپ کو اس سٹی کے مین گیٹ پر کھڑا کیا اور خود چند صحابہ کرام کے ساتھ اس قلعے کی دیواروں پر چڑھ گئے اور اندر گھس گئے، اور اندر سے مسلمانوں کے لیے دروازہ کھول دیا، جس سے مسلمانوں کی فوج کا ایک سمندر اس قلعے میں داخل ہو گیا۔ بہت ہی تیزی سے مسلمان ایشین سائڈ سے اس قلعے کو فتح کرنے لگے، لیکن اس قلعے کا جنرل شہر کی دوسری طرف بیٹھا تھا، اور اسے جب پتا چلا جب اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے اور مسلمان قلعے کے اندر گھس چکے ہیں اور تھوڑی ہی دیر میں وہ پورے شہر کو فتح کر لیں گے، تو اسے جلد ہی مسلمانوں کے دوسرے جنرل حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے پاس خط بھیجا کہ میں مسلمانوں کے سامنے اپنے اس شہر کو سرنڈر کر رہا ہوں، لیکن ایک شرط پر کہ مسلمان یہاں سے کوئی بھی مال غنیمت نہیں لیں گے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ حضرت خالد بن ولید اور ان کی فوج جلد ہی دمشق کو فتح کرنے والی ہے، تو اس نے رومی جنرل کے سرنڈر کو قبول فرما لیا، اور اس طرح جب حضرت خالد بن ولید کو حضرت ابو عبیدہ کے اس معاہدے کی خبر ملی، اگر وہ چاہتے تو ابو عبیدہ کے اس معاہدے کو پھاڑ کر اس قلعے کو تلوار کے زور پر بھی فتح کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے حضرت ابو عبیدہ کے معاہدے کو مان کر اپنی پوری فوج کو پیچھے ہٹنے کا حکم دیا، اور اس طرح پہلی بار دمشق حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے کنٹرول میں آیا۔ یہ سب کچھ تو یہاں رومن امپائر میں ہو رہا تھا، لیکن ان سب سے بہت دور فارس کی سلطنت کی طرف جو فوج روانہ کی گئی تھی وہ بالکل پہنچنے ہی والی تھی، اور پہنچنے کے ساتھ حضرت ابو عبید نے دیکھا کہ فارس کی سلطنت سامنے سے بہت بڑی فوج لے کر کھڑی ہے۔ جب ابو عبید مسلمانوں کی فوج لے کر فارس پہنچے، مگر نوٹ ابو عبیدہ نہیں، یہ تو الگ شخصیتیں ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ فارس کے بادشاہ نے حضرت خالد بن ولید کی غیر موجودگی میں مسلمانوں کے خلاف 3 بڑی فوجیں تیار کر رکھی ہیں اور وہ تیزی کے ساتھ مسلمانوں کی طرف بڑھ رہی ہیں، آخرکار مسلمان اور فارس کی فوج اس پل کے آمنے سامنے ہوئی، تو فارس کے جنرل نے مسلمانوں کی فوج سے درخواست کی، یا آپ پل پار کر کے اس طرف آئیں یا ہمیں اس طرف آنے دیں۔ تو یہاں پر حضرت ابو عبید سے بہت بڑی غلطی ہوئی، انہیں اپنے مسلمان جنرلوں کی بات کو نہیں مانا اور پل پار کرنے کا حکم دیا۔ ابو عبید جو خود صحابی نہیں تھی اور ان کی عمر بھی بہت کم تھی، جب حضرت عمر نے انہیں مسلمانوں کی فوج کا جنرل بنایا تو چند صحابہ کرام نے کہا کہ آپ انہیں نہیں بلکہ کسی صحابی کو جنرل بنائے۔ ابو عبید وہ واحد شخص تھے جو سب سے پہلے جہاد کے لیے تیار ہوئے تھے، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ایک ایسی فوج کا جنرل بنایا جس میں ان کے متحد بہت سے صحابہ کرام تھے۔ آخرکار مسلمانوں کی فوج جو تقریباً 9000 کے قریب تھی نے پل پار کر لیا اور جنگ شروع ہوئی۔ اللہ اکبر! رومن امپائر کے دمشق اور فارس کی ہیرا سٹی فتح کرنے کے بعد اب ہر کوئی مسلمانوں کو ایک سنجیدہ خطرہ سمجھنے لگا تھا۔
حضرت ابو عبید نے اپنے گھڑ سواروں کو حکم دیا کہ فارس کی فوج پر حملہ کرو، اور وہ پہلی بار فارس کی فوج میں ہاتھیوں کو دیکھ کر ڈر گئے اور آگے بڑھنے کی بجائے پیچھے ہٹنے لگے۔ تو ہاتھیوں نے کئی مسلمانوں کو شہید کرنے لگے، اور ایک ہاتھی نے تو حضرت ابو عبید کو ان کے گھوڑے سے نیچے گرا دیا اور ان کے سینے پر پاؤں رکھ کر کچل دیا۔ تاریخ میں ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ کسی جنگ میں مسلمانوں کے جنرل کو شہید کر دیا گیا ہو۔ جب مسلمانوں نے اپنے جنرل کو گرتا ہوا دیکھا تو وہ جنگ کے میدان سے پیچھے ہٹنے لگے۔ جب وہ بھاگ کر پل کے قریب پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ پل کو کسی نے توڑ دیا تھا، یا تو یہ مسلمانوں کی فوج میں کسی نے توڑا تھا یا حضرت ابو عبید کے حکم پر توڑا گیا تھا کہ اگر مسلمان چاہ کر بھی پیچھے ہٹنے کی کوشش کرے تو پیچھے ہٹ نہ سکے۔ تو مسلمان مجبوراً اس دریا میں کودنے لگے۔ جب یہ تمام حالات کو مسلمانوں کے دوسرے جنرل مفنا نے دیکھا تو اس نے فوج کو دوبارہ منظم کیا اور ایک آخری بار پوری طاقت سے فارس کی فوج پر حملہ کیا اور پیچھے کھڑے مسلمانوں کو حکم دیا کہ جلدی سے تم اس پل کو درست کرو۔ اور آخر کار مسلح کی بہادری کے باوجود 9000 مسلمانوں میں سے 3000 مسلمان اس پل کو پار کر گئے تھے، یعنی باقی 6000 مسلمان شہید کر دیے گئے تھے۔ اور ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ مسلمان کسی جنگ میں اتنی بری طرح ہار جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ پہلی جنگ تھی جس میں مسلمانوں کو شکست ہوئی، اور ایک بار پھر مسلمانوں نے دیکھا کہ حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں مسلمانوں نے دمشق جیسی عظیم سٹی کو فتح کر لیا، اور دوسری طرف فارس جیسی عام جنگ کو بھی مسلمان جیت نہ سکے۔ اور یہ باتیں جب پوری سلطنت میں پھیلنے لگی کہ حضرت خالد بن ولید جب فارس میں تھے تو وہاں ہر جنگ جیت رہے تھے اور رومن امپائر میں ہار رہے تھے، اور جب حضرت خالد بن ولید فارس کو چھوڑ کر رومن امپائر میں گئے ہیں تو مسلمان رومن امپائر میں ہر جنگ جیت رہے ہیں جبکہ فارس امپائر میں ہار رہے ہیں۔ ان سارے حالات میں نئے نوجوان مسلمانوں کا یہ ذہن بن گیا کہ جو فتح ہے وہ صرف حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں ہے، اور ان کے بغیر جو بھی ہو مسلمان فتح نہیں کر سکتے۔ تو جب حضرت خالد بن ولید مسلمانوں کی فوج کے جنرل ہوتے تھے تو ان کی فوج بہت ہی حوصلے کے ساتھ لڑتی تھی۔ جب وہ مسلمانوں کی قیادت میں نہیں ہوتے تھے تو وہ اس جذبے کے ساتھ نہیں لڑتے تھے۔ ان سب باتوں کا مدینہ میں بیٹھے مسلمانوں کے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت اچھی طرح پتا تھا، تو انہوں نے ان سارے حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک بہت سخت ڈیسیجن لیا کہ مسلمانوں کے عظیم جنرل خالد بن ولید کو ان کی پوزیشن سے ہٹا دیا جائے اور ان کی جگہ ایک نیا آرمی چیف لایا جائے۔